اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے، اور آخری عشرے میں جو تاک راتوں کی فضیلت ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی سب سے اہم فضیلت و خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ایک ایسی رات پائی جاتی ہے جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے، اور اسی رات کو قرآن مجید جیسا انمول تحفہ ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات کی فضیلت میں پوری سورت نازل فرمائی، جسے ہم سورت قدر کے نام سے جانتے ہیں۔ اس رات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذان سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ شب قدر کی بہت سی فضیلتیں ہیں، جن میں سے چند میں آپ کے ساتھ ذکر کرتی ہوں۔ پہلی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شب میں قرآن کریم نازل فرمایا، جو نوح انسانیت کے لیے ہدایت ہے، دنیاوی اور اخروی سعادت ہے۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ سورت میں اس رات کی تعظیم اور بندوں پر اللہ کے احسان کو بتانے کے لیے سوالیہ انداز اختیار کیا گیا۔ تیسری فضیلت یہ ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ چوتھی فضیلت، اس رات میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتے خیر و برکت اور رحمت کے ساتھ نزول کرتے ہیں۔ پانچویں فضیلت یہ ہے کہ یہ رات سلامتی والی ہے، چونکہ اس رات میں بندوں کے عذاب و عقاب سے خلاصی ہوتی ہے۔ چھٹی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شب سے متعلق پوری ایک سورت نازل فرمائی جو روز قیامت تک پڑھی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے سورت دہان آیت نمبر 3 میں یوں بیان فرمایا ہے، بے شک ہم نے قرآن کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا، بے شک ہم ڈرانے والے تھے، اور یہ رات ماہ رمضان میں تھی، جس کی تصریح اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 58 میں فرما دی ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اب میں آپ کو شب قدر کی چند علامات بتاتی ہوں جو علماء کرام بزرگان دین سے منقول ہیں۔ یہ رات چمکدار اور صاف ہوتی ہے، نہ زیادہ گرم اور نہ زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے، بلکہ بھینی بھینی اور متعدل ہوتی ہے۔ اس رات کو شیاطین کو ستارے نہیں مارے جاتے۔ آسمانوں کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنے سے آنکھوں میں نور اور دل میں سرور کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ شب قدر کی بعد والی صبح کو سورج میں تیزی نہیں ہوتی، اور اس رات میں عبادت کرنے کا بہت ہی مزہ آتا ہے، بہت ہی تسکین ملتی ہے۔ بعض لوگوں نے دیکھا ہے کہ ہر چیز اس رات کو سجدہ کرتی ہے، یہاں تک کہ درخت بھی سجدہ کرتے ہیں، اور اس رات پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بتائیے کہ لیلۃ القدر کو کیا دعا مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دعا کرو، اے اللہ تو معاف کر دینے والا اور معافی کو پسند کرنے والا ہے، پس مجھے بھی معاف کر دے۔ لیلۃ القدر وہ رات ہے جو صاحبان ایمان کے لیے مغفرت و رحمت اور بخشش کا پیغام لے کر آتی ہے۔ یہ وہ رات ہے جو رزق مانگنے والے کو رزق عطا کیا جاتا ہے، عافیت چاہنے والے کو عافیت عطا کی جاتی ہے، صحت کی تمنا کرنے والے کو صحت و تندرستی اور بھلائی عطا کی جاتی ہے، اولاد کے خواہش مندوں کو اولاد جیسی نعمت سے نوازا جاتا ہے، مغفرت طلب کرنے والے کی مغفرت کی جاتی ہے، بخشش کی جاتی ہے۔ تو یہ رات بہت ہی فضیلت والی رات ہے۔ اس رات میں آپ جتنا ہو سکے اللہ کا ذکر و ذکر کیا کریں، نوافل ادا کریں، اور بارگاہ الہی میں خصوصی دعائیں کریں۔ تو چلیں اب میں آپ کو نوافل بتاتی ہوں کہ آپ نے شب قدر میں نوافل کس طریقے سے ادا کرنے ہیں۔ آپ نے 2 رکعت نوافل صلاۃ التوبہ کی نیت سے ادا کرنے ہیں۔ نوافل آپ نے اس طرح ادا کرنے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بعد
بعد 3 مرتبہ آپ نے سورت قدر پڑھنی ہے اور 3 مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے۔ اب یہاں مسئلہ آ جاتا ہے کہ کچھ لوگوں کو سورت قدر زبانی نہیں آتی، تو وہ نوافل میں 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ سورت اخلاص بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر آپ نے رکوع سجود چلے جانا ہے اور اسی ترتیب سے دوسری رکعت بھی ادا کر کے اسی جگہ بیٹھ جانا ہے اور 70 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی زیادہ فضیلت والا ہے تو آپ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ 70 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، 70 مرتبہ استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے اور 70 مرتبہ اللہم اجرنا من النار کا آپ نے ورد کرنا ہے۔ اس کے اول آخر آپ نے 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھ کے بارگاہ الہی میں خصوصی دعا کرنی ہے۔ دعا آپ نے اپنے لیے، اپنے عزیز و کار، تمام بہن بھائیوں کے لیے، والدین کے لیے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے لیے، اور جو اس دنیا میں حیات ہیں ان سب کے لیے آپ نے اللہ سے خصوصی دعا کرنی ہے کہ مولا ہم سب مسلمانوں کے تمام گناہوں کو معاف فرما، مولا ہم بہت گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، مولا تیرے نبی کے امتی ہیں، تیری رحمت بڑی وسیع ہے، اپنی رحمت سے، فضل و کرم سے ہماری بخشش فرما، نبی کا امتی ہونے کی حیثیت سے مولا ہماری بخشش کر دے، جہنم کی آگ سے ہمیں نجات دے، جہنم سے ہمیں آزادی دے، جہنم سے آزادی کا پروانہ دے۔ اس طرح آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے اور جنت کا سوال کرنا ہے کہ مولا جنت میں ہمیں اعلیٰ مقام عطا فرما، جنت میں جنت الفردوس والا درجہ عطا فرما۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بھی آپ اللہ سے جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس کا کرو، کیونکہ جنت میں جنت الفردوس کا درجہ بہت بلند ہے، اس لیے آپ اللہ سے جب بھی جنت مانگو تو جنت الفردوس کا سوال کرو۔ تو آپ نے اللہ سے جنت الفردوس کا سوال کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس پاک اور مقدس رات میں اللہ کریم آپ کی توبہ کو قبول کرے گا، آپ کو بخش دے گا، جہنم سے آپ کو آزادی ملے گی، جنت میں آپ کا مقام ہوگا، آپ کی آخرت بھی بہتر ہوگی، آپ کی دنیا بھی بہتر ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ نفل عبادت اور بھی کر سکتے ہیں، ذکر و ذکار کر کے اللہ سے رزق مانگے، دولت مانگے، عزت مانگے، کامیابی مانگے، مرتبے مانگے، یا آپ کوئی بھی عہدے مانگے، آپ جو مانگیں گے آپ کو عطا کیا جائے گا، بشرط یہ کہ وہ حلال ہو، حرام نہ ہو، اس میں آپ کا بھی فائدہ ہو، دوسروں کا بھی فائدہ ہو۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے شب قدر میں، آج شب قدر کی رات کو کر کے بارگاہ الہی میں دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت آپ پر موسلا دار بارش کی طرح ضرور برسے گی، آپ اللہ سے جو مانگیں گے آپ کو ملتا جائے گا۔ ایک ہی دن کا عمل ہے، ایک ہی دن کا وظیفہ ہے، لیکن اس کے فوائد سے آپ نے پورا سال مستفید ہوتے رہنا ہے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ خود بھی کریں، اپنے عزیزوں کار، فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔